بات بتاؤں بڑی پتے کی بات. آج کل شیطان بڑے وسوسے ڈال رہا ہے کہ میلاد کرنا کہاں لکھا ہے, میلاد منانا کہاں لکھا ہے, خوشیاں منانا, یہ جشن منا رہے ہو کہاں لکھا ہے. تو بہت سارے لوگ اس پر وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں, شاید کہیں نہیں لکھا. میں آپ کو بتاؤں کہاں لکھا ہے. اللہ کے قرآن میں لکھا ہے جی, قرآن مجید فرقان حمید میں الحمدللہ اہل سنت کا سارا وہ عقیدہ جو علماء جس کو آن کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے, علماء اہل سنت جس کو آن کرتے ہیں, وہ سارا کا سارا عقیدہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے قرآن میں لکھا ہے. تو خوشیاں منانا کہاں لکھا ہے, یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس آیت نمبر 58. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا, تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت, اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. خوشیاں منانے والوں, جھنڈے لگانے والوں, جھنڈیاں لگانے والوں, اپنے گھر, بائک, گاڑی, دکان, بازار, گلی کوچے سجانے والوں, یہ خوشیاں منانا سارا کا سارا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے جی. یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں موجود ہے. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. فرمایا اللہ نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت, اسی پر چاہیے کہ خوشی منائیں, اسی پر چاہیے کہ خوشی منائیں. خوشی فلیفرحوا, اللہ کی رحمت کے ملنے پر. رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, حضور اللہ کی رحمت ہے, حضور کے ملنے پر خوشی منائیں. یہ اللہ نے حکم دے دیا, قرآن کے اندر بات موجود ہے. اور پھر یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ ہوا خیر مما یجمعون, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. خوشیاں منانے والوں کو مبارک ہو. کوئی بات کرے آپ سے, آپ اس کو کہیں قرآن پڑھو. جب قرآن پڑھو گے چاچو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارے چاچو میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ماشاء اللہ 1400 سال میں یہ دعوت اسلامی والوں کی قرآن سمجھ میں آیا ہے. ہاں سبحان اللہ, باقی اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. چاچو یہ بات تو آپ صحیح کہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے اوپر خوشی مناؤ. بالکل مناؤ یار, بالکل مناؤ. اور رحمت للعالمین سے بڑی خوشی, بڑی رحمت اللہ کی کیا ہو سکتی ہے. بے شک ہم کو خوشی منانا چاہیے, بالکل خوشی منانا چاہیے. بھائی یہ خوشی صحابہ کرام نے کس طرح منائی؟ اور یہ خوشی منانا کیا صرف 12 ربیع الاول کو ہی ہے؟ نہیں, یہ کون سی بات ہو گئی یار. رحمت للعالمین تو پورے سال, پوری زندگی کے لیے ہے, پیدائش سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہے, ہم امتیوں کے لیے. بلکہ قیامت کے بعد بھی ہے, ان کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے روز محشر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دے. تو یہ پورے معاملے کے اندر صرف سال میں ایک مرتبہ خوشی کیوں؟ نہیں, صحابہ کرام بھی تو یہ آیت پڑھے ہوں گے نا, ان کو تو عربی آتی تھی میرے خیال سے. ایسا تو نہیں کہ آپ ہی سمجھ لیے ہیں. چاچو میں نہیں بول رہا, میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. چاچو اتنے لوگ پریشان کیے نا ہم کو, اب کیا بتائیں. اب چاچو دیکھیے بات پوری کرتے ہیں نا کہ آپ نے قرآن کی آیت بتا دی کہ اللہ فرما رہا ہے رحمت پہ خوشی مناؤ, اور یہ بھی فرما دیا کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رحمت للعالمین سے بڑی خوشی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوشی. ارے ہمارا ان کا امتی ہونے سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے. لیکن یہ خوشی ایک بار منائیں گے سال میں, ایک بار. اور وہ بھی اگر دعوت اسلامی والوں کی سنو تو جھنڈے نکال کر کے خوشی منائے. وہ جھنڈا جس کے اوپر سانپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے اوپر گنبد خضرا کا جو ہے وہ کلر ہے, امام احمد رضا بریلوی کے گنبد کا کلر ہے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد کا کلر ہے. اب یہ سارے گنبدوں کے کلر کا جھنڈا نکال کے منانا یہ خوشی ہے. بھائی صحابہ کرام یہ خوشی کس طریقے سے منائے تھے نبی کی؟ نہیں مطلب ہم صحابہ کرام تو چلیے ٹھیک ہے, آپ اتنا پیچھے مت جائیے. بھائی امام عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خوشی کیسے مناتے تھے؟ یہ 12 ربیع الاول کے اوپر کون سا جھنڈا لہراتے تھے؟ حضرت ہم کو تو یہ جاننا ہے تاکہ ہمارا وسوسہ جو ہے نا آپ جڑ سے ختم کیجئے. میرے ساتھ ساتھ پوری امت کا وسوسہ آپ جڑ سے ختم کیجئے کہ یہ خوشی کیسے منائیں.
مطلب وہ یتیم خانے کے بچے جو جلوس میں نکلا کرتے ہیں اکثر، ان کو سموسے دینے کے لیے پبلک کھڑی ہوتی ہے یا کوئی آئس کریم وغیرہ دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ان کو وہ راستے کے اوپر دکھا کر کے یہ کرنے میں نبی خوش ہوں گے کہ ان کے مدرسے کے اندر سال بھر کا اگر آپ اناج کا راشن کا انتظام کر دیں اس میں خوش ہوں گے. مطلب کس طریقے سے خوشی منانا عین سننا آپ بتا رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ کہ اہل سنت والجماعت کا، یعنی کہ آپ تو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا عقیدہ عین قرآن کے مطابق ہے. تو بھائی یہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں مرشد عطار الیاس قادری صاحب، یہ جو دادا صاحب کی گھوڑی دوڑائے تھے یہ قرآن کے کس پارے میں ہے؟ حضرت وسوسے بہت ہے، آپ کو باری باری اس کی جڑ پہ جا کر کے ختم کرنا پڑے گا. ہم انتظار کریں گے آپ کے ویڈیو کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.